رسپیکٹڈ ویورز، سورہ کہف کا بنیادی موضوع تو وہ سوالات ہیں جو یہود نے اپنے راہب کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تھے۔ غار والے، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں تفصیلات۔ لیکن جیسا کہ قرآن حکیم کا ایک خاص اسلوب بیان ہے کہ وہ ایک ہی مسئلہ میں کئی مسائل بیان کر دیتا ہے، ایک واقعے کے بیان میں بہت سی عبرتیں سمو دیتا ہے، اس طرح یہاں بھی اس بار قرآن پاک میں یہی سلوک اختیار کیا گیا۔ ان تین سوالات کے جواب میں اس نے اللہ کی وحدانیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل ابدیت و بشریت اور علم غیب کی باتوں پر مزید بحث اور نکات تلاش کرنے کی بجائے ان کے ظاہری مفہوم کی حد تک ایمان لانا، جیسا کہ اصحاب کہف کی تعداد اور عرصہ علم کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تاریخ اور احادیث کے حوالے سے مختصراً تعارف کرایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اولاد آدم ہی ہیں، انسانوں سے ماوراء کوئی مخلوق نہیں۔ آج بھی یہ موجود ہیں، اپنے وقت مقررہ پر اللہ کے حکم سے قرب قیامت اہل دنیا پر وارد ہوں گے۔ یہ وحشت ناک فتنہ، فساد اور ہلاکت و بربادی کا باعث بنیں گے۔ یہ اپنے گرد بنی ہوئی دیوار جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سیسے اور تانبے یا لوہے سے بنائی تھی کو روزانہ چاٹتے ہیں، اور جھلی برابر پتلی باریک رہنے پر پھر اگلی صبح کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی کل کریں گے۔ لیکن اگلی صبح پھر جب اسے گرانے کے لیے آتے ہیں تو بحکم الہی وہ دیوار پھر اتنی ہی موٹی پاتے ہیں، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اپنے وقت متعین پر بارضائے الہی سے انشاءاللہ کہیں گے، تب اگلی صبح وہ دیوار اتنی ہی پتلی پائیں گے جتنی چھوڑ کر گئے تھے، تو باقی گرا کر لوگ واپس باہر نکل آئیں گے اور دنیا والوں پر جھپٹ پڑیں گے۔ یاجوج ماجوج نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتمہ فتنہ دجال کے بعد خروج کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز نیند سے بیدار ہوئے، خوف کے عالم میں فرمایا کہ اربوں کی تباہی ہے اس شر سے جو ان کے قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر دائرہ بنا کر دکھایا۔ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کوئی بھی نہ کر سکے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے 99% زیادہ ہے۔ یہ دیوار سے باہر آ کر دنیا کا تمام پانی یک لخت ختم کر دیں گے، تمام سبزہ آن واحد میں کھا جائیں گے، انسانوں، حیوانوں اور چرند پرند کا بے پناہ خون بہائیں گے کہ کسی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے جو حکم الہی سے خون آلودہ ہو کر واپس آ گریں گے، تو یہ خوشی سے کہیں گے ہم نے دنیا والوں کو بھی تباہ کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ سب بلا امتیاز جہنمی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور وہ تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد دنیا پر صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ پھر یہ مسلمان کفر و شرک، بدعمالیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو اٹھا لیں گے، برے لوگوں پر قیامت قائم کر دیں گے۔ خلیفہ واثق باللہ نے اپنے زمانہ میں ایک لشکر محمد بن موسیٰ خوارزمی کی قیادت میں اس دیوار کی تلاش کے لیے روانہ کیا تھا، جو 2 سال کی تلاش کے بعد اسے پا لینے میں کامیاب ہو کر واپس آیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق یہ دیوار لوہے اور تانبے کی ہے، اس میں نہایت مضبوط عظیم الشان دروازہ بھی ہے جس پر منو وزنی تالے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام سے عرب نسل ہے، حام سے حبشی نسل، اور مورخین کے نزدیک یافس کی نسل سے یاجوج ماجوج ہیں۔ محترم ناظرین، یاجوج ماجوج قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی ہے۔ ابو سریہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بالا خانے میں تشریف فرما تھے اور ہم نیچے بیٹھے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جھانکا اور فرمایا تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقون حتی تکون 10 آیات، جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی قیامت برپا نہ ہوگی۔ مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، دھواں، دجال اور زمین کا جانور اور یاجوج ماجوج، اور مغرب سے آفتاب کا نکلنا، ایک آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک لے جائے گی۔ بہاوالہ صحیح مسلم۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ 10ویں نشانی دوسری روایت میں ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے 2 قبیلوں کے نام ہیں، بڑے ظالم، خون خوار اور درندوں کی طرح ہیں۔ ان کا ملک قطب شمال کے سمت ایک ایسے مقام پر ہے جہاں 2 بہت اونچے پہاڑ ہیں، دوسرے پہاڑوں کی طرح ان پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں، اور دونوں پہاڑ سمندر کے کنارے پر ہیں۔ صرف جنوب کی طرف تھوڑا سا راستہ ہے، وہاں ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے لوہے کی بہت بڑی دیوار بنا دی ہے۔ یہ دیوار 60 گز چوڑی اور پہاڑوں کے برابر بلند ہے۔ یاجوج ماجوج ان پہاڑوں اور آہنی دیواروں کے اندر محصور ہیں۔ وہ اس دیوار کو روز توڑتے پھوڑتے اور چاٹتے رہتے ہیں تاکہ وہاں سے نکل سکیں۔ قیامت کے قریب جب اللہ چاہے گا وہ اس دیوار کو توڑ کر مکڑی کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے، تباہی و بربادی کی آندھی بن کر ہر چیز کو رونتے ہوئے بیت المقدس کے پہاڑ تک پہنچ جائیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: جب یاجوج اور ماجوج صد ذوالقرنین کی قید سے کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے چلے آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک محفوظ جگہ پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج کی عذاب سے نجات کی دعا مانگیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے ان پر وبا آ جائے گی اور یہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا، جس کے باعث صبح تک سب مر جائیں گے۔ زمین پر بالشت ہر جگہ ان کی لاشوں سے خالی نہ رہے گی، ان کی لاشوں کی گندگی اور سڑان سے دماغ پھٹے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور زمین آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ یہ تمام تفصیل کتاب الاحادیث سے ماخوذ ہیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے یہ بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم کرنے پر بے انتہا قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔